بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام حالات میں جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا جسم مکمل طور پر پاک ہو اور اس کا لباس بھی مکمل طور پر پاک ہو، پاک و پاکیزگی کے عالم میں نماز پڑھے۔ لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اگر اس کا بدن یا اس کا لباس پاک نہ ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ اگر اس کے جسم پہ کوئی پھوڑا یا زخم ہو گیا ہے اور ایسا پھوڑا اور زخم ہے کہ جو پورے لباس کو خراب کر چکا ہے، خون آلود ہو گیا ہے لباس، تو اس کے جسم کے زخم اور پھوڑے کی وجہ سے اگر خون کی نجاست لگی ہوئی ہے، چاہے لباس پر لگی ہوئی ہے چاہے اس کے بدن پر لگی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ لہذا وہ سارے افراد کے جو زنجیر کا ماتم کرتے ہیں، اگر ان کے جسم پر زخم ہوتا ہے تو اس زخم کے ارد گرد جو خون ہے یا لباس پر جو خون لگا ہوا ہے اس میں اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس خون والی نجاست میں نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے اگر فرض کیجئے کہ کسی طرح سے خون اس کے لباس پر لگ گیا ہے لیکن یہ خون اس کا اپنا نہیں ہے، یعنی اپنا نہیں ہے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو کوئی زخم نہیں لگا ہے، اس کو کوئی پھوڑا یا ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا خون ہو، وہ کوئی اور بیرونی خون ہے کہ جس کو لگ گیا ہے۔ اور اگر فرض کیجئے کہ اس کے اپنے زخم اپنے جسم کا بھی ہے تو اتنا ہے کہ جو ایک پور کی مقدار کے برابر ہے۔ ایک پور کا مطلب یہ ہوا کہ انگوٹھے کا اوپر والا حصہ۔ احتیاط واجب ہے کہ اتنی مقدار میں اگر خون لگا ہوا ہو تو اگرچہ خون نجس ہے مگر اتنی مقدار میں اگر خون لگا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ چاہے اپنا خون نہیں ہے، کسی اور کا خون ہے، اس کے باوجود اس خون میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ کسی نجس جانور کا خون نہ ہو۔ اگر نجس جانور جیسے کتے وغیرہ کا خون ہے تو الگ بات ہو جائے گی، لیکن باقی عام طرح کا خون ہے، بکرے کا خون ہے، مرغی کا خون ہے مثلا، اگر یہ لباس پہ لگا ہوا ہے تو اگر ایک پور کے برابر ہے، انگوٹھے کے اوپر والے حصے کے برابر یہ خون لباس پہ لگا ہے تو اس میں بھی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز پڑھنا جائز۔ البتہ اس میں ایک بات پیش نظر رکھنا چاہیے کہ خواتین کے حوالے سے اگر حیض کا خون ہے ماہانہ نجاست والا تو وہ سوئی کی نوک کے برابر بھی جائز نہیں ہے، ایسے لباس میں نماز نہیں پڑھ سکتی عورت۔ اور اسی طرح سے نفاس والا خون، یعنی بچے کی پیدائش کے وقت جو خون ہوتا ہے وہ والا خون، یا استحاضہ والا خون اگر عورت کے لباس پہ لگا ہوا ہے تو وہ تو یہ نفاس والا خون اور استحاضہ والا خون احتیاط واجب کے طور پر اگر ایک سوئی کے برابر بھی ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے، ایسے لباس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن ان تین خون کے علاوہ، حیض کا خون، نفاس کا خون، استحاضہ کا خون، ان خون کے علاوہ اگر کوئی اور دوسرا خون لگا ہے جسم کا یا جانور کا تو اگر وہ ایک پور یعنی احتیاط واجب ہے کہ انگوٹھے کے اوپر والے حصے کے برابر ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں، اس میں نماز ہو سکتی ہے، نماز پڑھنا جائز ہے۔ تیسری صورت یہ کہ انسان مجبور ہو اور نجاست میں ہی اس کو نماز پڑھنا پڑ رہی ہو، کوئی اور اس کے پاس راستہ ہی نہ ہو، یعنی فرض کیجئے کہ ٹرین میں یا بس میں یا جہاز میں سفر کر رہا ہے اور اس لباس کو وہ پاک نہیں کر سکتا ہے، وہ نجس ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر لباس نجس ہو گیا تو نماز معاف ہو جائے گی، نہیں، نماز معاف نہیں ہوگی، نماز تو پڑھنا پڑے گی، چاہے نجس لباس میں نماز پڑھے مگر اس کو نماز پڑھنا پڑے گی۔ تو اگر کسی وجہ سے انسان مجبور ہو جائے کہ نجس لباس ہی میں نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں، اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ نجس لباس میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات وہ ہے کہ جہاں پر اگر انسان نے ایسا لباس پہنا ہے کہ جو بہت چھوٹا ہے، جو شرمگاہ کو نہیں ڈھانپ سکے گا، مثلا موزے نجس ہیں یا مثلا ٹوپی نجس ہے، تو نجس موزے میں یا نجس ٹوپی میں بھی نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جتنا نجاست کو دور رکھ سکیں، پاک کر سکیں، یہ اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر فرض کیجیے کہ کسی کو پتا چلا کہ اس نے نجس موزے میں نماز پڑھ لی ہے یا نجس ٹوپی میں نماز پڑھ لی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ وہ مقامات ہیں کہ نجاست ہونے کے باوجود، وہ نجاست چاہے لباس میں لگی ہو یا بدن پہ لگی ہو،
نجاست ہونے کے باوجود ان کی نماز صحیح ہے، ان کی نماز میں کوئی خرابی نہیں ہے. صلی اللہ علیہ محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.